میرے ساتھ ہیں معروف صحافی اور دانشور جناب ہارون الرشید صاحب، جو حالات حاضرہ پر اپنی آراء ہمارے ساتھ شیئر کریں گے۔ ناظرین، ملک میں سیاست کا زور بدستور جاری ہے اور تحریک انصاف کے گرد شکنجہ سخت سے سخت ہوتا جا رہا ہے۔ آج تحریک انصاف کے سربراہ کی 3 پیشیاں ہیں اسلام آباد میں، 2 احتساب عدالت میں اور 1 ضلعی عدالت میں، جہاں پر توشہ خانہ فوجداری کیس جو ہے سماعت کے لیے وہ اس میں ان کا بیان قلم بند ہوگا۔ انہوں نے درخواست کی تھی کہ مؤخر کر دیا جائے کچھ دنوں کے لیے، لیکن وہ درخواست مسترد کر دی گئی۔ ایک عام تاثر یہی ہے کہ ان کو کیس جلدی جلدی چلایا جائے گا، کیونکہ حالانکہ ابھی چھٹیاں ہیں عدالتوں میں، مگر ان کا کیس جو ہے وہ جاری رہے گا، وہ چھٹیوں میں بھی اس کی سماعت ہوتی رہے گی۔ اور عام طور پر تاثر یہ ہے کہ ان کو سزا ہوگی، نااہل قرار دے دیے جائیں گے، اور یہ بھی تاثر ہے کہ شاید تحریک انصاف پہ پابندی لگ جائے اور وہ بلے کے نشان پہ الیکشن نہ لڑ سکے۔ فی الحال بہرحال جو ڈائس ہے وہ ہیویلی لوڈڈ ہے اگینسٹ پی ٹی آئی۔ اب ہارون صاحب سے پوچھتے ہیں کہ آپ سیاست کو کس طرف جاتا دیکھ رہے ہیں؟ راجہ ریاض جو کہ اپوزیشن بڑے بھاری بھرکم لیڈر ہیں، وہ تعین کریں گے کہ کون نگران وزیر اعظم ہوگا۔ سنا ہے وہ بڑا اپنا ویٹ ڈال رہے ہیں، ویسے بھی ان کا ویٹ زیادہ ہے، آپ کو پتہ ہے۔ وہ کہتے تھے اب ہمیں پہچانتے نہیں ہیں۔ میں جو پروگرام سے پہلے آپ سے کہا تھا نا کہ کچھ حصہ مزاح بھی ہونی چاہیے، تو اس کا مطلب یہی نہیں تھا کہ آپ اس کو مزاحیہ پروگرام بنا دیں۔ گزارش یہ ہے کہ ملک راجہ ریاض کو ایک کام تو کامن سینس ہے کہ وہ کرے گا، آخر وہ ایک پولیٹیکل ورکر تو ہے نا۔ ٹھیک ہے، اس کا تلفظ جو ہے وہ ذرا زیادہ لکھنوی ہے، پہچانتے نہیں۔ تحریک انصاف کو تو وہ طریق انصاف کہتا ہے، لیکن بہرحال پولیٹیکل ورکر تو ہے۔ اس کی زندگی میں ایک ہی پہلی ایسی اپرچونٹی آئی ہے جہاں وہ کچھ لے سکتا ہے، اور ممکن ہے آخری بھی ہو، ممکن ہے اور بھی ملے موقع۔ اگر اس وقت کوئی کرشمہ دکھا گیا تو یہ جتنے مرضی مشورے کر لیں، ملک ریاض کے اس کے بغیر تو نہیں ہو سکتا۔ راجہ ریاض کے بغیر، ملک اور راجے کا فرق، ملک ریاض کے بغیر بھی اس ملک میں کچھ نہیں ہو سکتا۔ اچھا خیر، اچھا اب وہ جو ہے اگر اس وقت وہ بارگیننگ نہ کرے تو اس کا مطلب اس میں زیرو کامن سینس ہے، جو کہ نہیں ہے، ایسی بات تو نہیں ہے۔ نہیں، یہاں تک پہنچے ہیں۔ نہیں، اگر وہ ایم این اے بنا، ایم پی اے بنا، پنجاب میں سینئر منسٹر رہا، تو کچھ سوجھ بوجھ اس میں ہے نا۔ اب یہ یعنی عقل عام کامن سینس یہ کہتی ہے کہ وہ ضرور کرے گا پھڈا اس پہ اسرٹ کرے گا، وہ کہہ رہے اتفاق ہو جائے گا۔ اوہو ٹھہرے نا، وہ ضرور اس پہ اسرٹ کرے گا، اور جو پارٹی زیادہ قیمت لگائے گی اس کی، یعنی کامن سینس یہ کہتی ہے، خبر نہیں ہے یہ، نہ یہ تجزیہ بھی نہیں ہے، سیاستدان ہے، بارگین تو ظاہر ہے سیاستدان دکاندار ہوتا ہے، وہ اللہ واسطے کام تو نہیں کرتا۔ اللہ واسطے تو بالکل ہی نہیں کرتا، عوام واسطے بھی نہیں کرتا، اپنے لیے کرتا ہے۔ ٹھیک ہے نا جی۔ وہ ایکسیپشنز کی بات دوسری ہے، وہ ریئر ایکسیپشنز بھی ہوتی ہیں لیکن بہت کم ہوتی ہیں، اور پاکستان میں تو بس شاید ہی کوئی ہوگا۔ اچھا، تو وہ اپنا ہو تو جائے گا، ظاہر ہے بھائی جن بچوں کا باپ زندہ ہو وہ گھر میں کنسنسس کسی طرح کرا ہی لیتا ہے نا۔ ٹھیک ہے نا جی، تو باپ زندہ ہے، ماں باپ زندہ ہیں، تو باقی یہ رہ گیا کہ اپنا کون ہوگا۔ تو شاہد خاقان کا نام بھی آ رہا ہے۔ نام سے نہیں بات یہ شاہد خاقان ہو تو اچھا ہے۔ اچھا اگر میرا ووٹ ہوتا تو میں دیتا شاہد خاقان کو۔ اچھا وہ اپنا جو ہے نا ماہر معیشت ہونا چاہیے، مسئلہ جو ہے نا معاشی ہے، اگر یہ الٹیمیٹ انالیسز میں تو سیاسی ہے، آپ ترجیحات طے نہیں کر سکتے۔ ایم کیو ایم کہہ رہی ہے ڈیلے کر دیں، پہلے نئی سینسس کو فائنلائز کریں، پھر اس کے تحت حلقہ بندیاں کریں 3 مہینے۔ جناب والا نئی مردم شماری کرنے کے لیے ڈیلے کرنے کی قطعاً کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف عزم کی ضرورت ہے۔ ڈیلے زیادہ امکان یہ کریں ہی کریں گے، اس وقت نیا بہانہ تراش لیں گے۔
کراچی کو اس کا حق دینا نہیں چاہتے اور پی ٹی آئی کو مطلب یہ ایلیمنیٹ کرنا چاہتے ہیں. آپ تو کہتے ہیں نا تاثر یہ ہے, میں صاف الفاظ میں کہتا ہوں کہ بالکل واضح ہے, دیوار پہ لکھا ہوا ہے کہ اس کو ایلیمنیٹ کیا جائے گا. ساکھ رہے گی الیکشن؟ اس نے کہا وہ جو تھا نا جس نے نکالا تھا جناب عیسیٰ علیہ السلام کی قوم کو وہاں سے, یروشلم سے, بخت نصر نے, اس نے خواب دیکھا. اس نے کہا کہ خواب بھی بتاؤ تعبیر بھی بتاؤ, جو خواب بھی بتاؤ ورنہ میں قتل کر دوں گا. جناب دانیہ علیہ السلام تشریف لے گئے اللہ کے حکم سے. کہا تم نے دیوار پہ لکھا ہوا دیکھا کہ تجھے تولا گیا اور تو کم نکلا, بس یہ دیوار پہ لکھا ہوا ہے. اچھا, اب یہ بعض لوگ تو یہ تک کہہ رہے ہیں کہ شاید 5 سال کے لیے کوئی سیٹ اپ بنے جو ملکی معیشت کو ٹھیک کرے, پھر جا کے الیکشن. وہ تو راجہ ریاض صاحب نے فرما دیا کہ 10 سال بھی الیکشن اگر نہ ہو, اور راجہ ریاض صاحب نے تو اس سے رعایت سے کام لیا, مطلب 50 سال بھی نہ تو کیا ہے, 70 سال سے تو کھلواڑ ہو ہی رہا ہے نا. کبھی آئین ہوتا ہے, کبھی 50 سال بھی ہو سکتا ہے پاکستان. اور الیکشن ہوں گے بھی تو کیا ہوں گے؟ اچھا مان لیجئے شفاف ہی ہوں گے, مان لیجئے 100% ڈٹرمنیشن ہوگی اور پوری کوشش شفاف ہوں گے, پھر بھی 10 کروڑ کے مقابلے میں 20 کروڑ والا جیتے گا نا. یہ جمہوریت نہیں ہے, یہ نوٹنکی ہے. اچھا, اب اس نوٹنکی میں یہ کہہ رہے ہیں الیکشن کمیشن والے کہ جو سیاست میں ملوث وزراء ہیں ان کو ہٹا دیا جائے. الیکشن میرے قتل کے بعد اس نے جفا سے توبہ, ہائے اس زود پشیماں کا پشیماں ہونا. الیکشن تو کھڑے چند دن کے فاصلے پر ہیں, تو اب ان کو اپنی ساکھ کی پڑی ہے. راجہ سلطان سکندر کو ساکھ کی کیا ضرورت آ پڑی, ان کو اپنے فرائض کی فکر ہونی چاہیے. وہ تو بڑی بلند ہے پہلے ہی ان کی ساکھ تو ان کی جو ایسی ہے, مثال ہے, ساکھ تو ان کی ایسی ہے کہ ان کا ذکر جو ہے تاریخ میں جو ہے سنہری عظیم اولیاء کے ساتھ ہوگا. سنہری حروف میں کیا جائے گا, زرعی حروف میں. مشکل زبان آپ بھی بولتے ہیں, میں بھی بول کے دیکھ لیتا ہوں. آپ نے کہا زود پشیماں, میں نے سوچا ہے جو انگلش میڈیم بچے ہیں ان کو تو سمجھ نہیں آئے گی, جو جلد پریشان ہو جائے نا, زود پریشان. اچھا, یہ بتائیے کہ ایک طرف تو یہ عمران خان کا تو اب نام نہیں خیر لیتے, ہم نہیں لیتے, چھوڑے پڑے اس کو. تحریک انصاف نے بڑا برا کیا, یہ کیا وہ کیا. خود پٹرول 150 سے آج 273 پہ لے گئے, 74 پہ بلکہ. نرخ والا کن کے ارزانی ہنوس, ڈالر 183 پہ تھا جب وہ گئے, تو اب 287 پہ ہے. بجلی 200-300% مہنگی ہو چکی ہے. اب اس کو ملا کے پڑھیں. بعض اوقات چیزوں کو کہتے ہیں نا, فلاں حدیث مبارکہ کو فلاں آیت مبارکہ کے ساتھ, فلاں قانون کو فلاں قانون کے ساتھ ملا کے پڑھیں. فلاں وہ جو ہے کیا ہے وہ پاکستان آئین نہیں, وہ فلاں شک کو فلاں شک کے ساتھ پڑھیں. اس کو شہباز شریف کو اس کے بیان, ان بیانات کے ساتھ ملا کے پڑھیں کہ اگر ہمیں موقع ملا تو ہم راکٹ کی طرح بہت آگے لے جائیں گے, راکٹ کی طرح بہت آگے ایسے لے جائیں گے جیسے پاکستان جو ہے نا, دنیا باقی تو چاند کی تسخیر کر رہی ہے, یہ مریخ کو کر لیں گے. نہیں, لندن میں اور اپارٹمنٹس بن جائیں گے چاند کی راکٹ کی طرح. لندن کے اپارٹمنٹ جو ہیں دبئی میں اور بن جائیں گے. لندن کے اپارٹمنٹ تو انہوں نے خون پسینے کی کمائی سے خریدے ہیں, یہ راتوں کو مزدوری کرتے ہیں, راتوں کو مزدوری کرتے ہیں. تو اب یہ واقعی سوڈان میں گیا تھا, وہاں کے 2 وزیر جو تھے وہ حکومت سے اجازت لے کے تو شام کو 6-7 بجے کے بعد ایک سعودی کمپنی میں نوکری کرتے تھے تاکہ گزارا ہو سکے. تاکہ ٹوپیاں بھی سیتے تھے بعض بادشاہ. نہیں, وہ واقعی کرتے تھے. اچھا, ٹوپیوں کا مطلب ہمارے بھی لوگ ٹوپیاں سیتے بھی ہیں, پہناتے بھی ہیں, اور پھر وہ دبئی میں پراپرٹی پہناتے ہیں, سیتے نہیں ہیں. نہیں, پہلے سیتے ہیں پھر نہیں سیتے, پہناتے ہیں. پھر دبئی میں جائیداد خرید لیتے ہیں, لندن میں خرید لیتے ہیں, اور پاکستان غریب سے غریب مقروض سے مقروض جو ہے وہ درویش ہیں, جیسے شہباز شریف درویش ہے, نواز شریف درویش ہے, اسحاق ڈار درویش ہے. اسحاق ڈار کے بارے میں تو ایک اخبار نویس نے لکھا تھا, زاہد و متقی وزیر خزانہ. ویسے ہارون صاحب, یہ 29% مہنگائی ہے, وہ کہہ رہے ہیں کم ہوگی.
نہیں ہوگی رقم 38% سے 29% ہو گئی. یعنی جس چیز کی قیمت 38% کے حساب سے بڑھ رہی تھی وہ اپنا اب 29% جہاں پہنچ گئی، یعنی 100 سے 138 ہوگی نا. اب اگلے سال مزید صرف 29% بڑھے گی، لیکن 138 پہ 29% بڑھے گی. نہیں میرا خیال ہے وہ بیس سے کہہ رہے ہیں، یعنی اچھا چلیے بیس سے کہہ رہے ہیں. اچھا اس سے اگلے سال جو ہے نا 29 کی بجائے 26% بڑھے گی. اس سے اگلے اگر ان کی حکومت رہی اس سے اگلے سال 23% بڑھے گی. اور جب بالکل لوگ فاقوں سے مرنے لگیں گے، اللہ معاف کرے خدا و دن نہ لائے، تو یہ کہیں گے کہ اگر ہمیں ایک موقع اور ملا تو ہم پاکستان کو بہت اونچا لے جائیں. نہیں تو آٹا تو 60 روپے سے 170 روپے ہو گیا، یعنی 3 گنا مہنگا ہو گیا 15 مہینوں میں. یہ تو سب معلوم چیزیں ہیں نا، یہ بچے کو ازبر ہیں. اس میں ایسی کیا بات ہے؟ یعنی کھانے پینے کی خبر ایک ہے، پاکستان کو بہت اوپر لے جائیں گے. میرا خیال ہے چاند اور مریخ کے درمیان کہیں لے جا کے رکھیں گے اس کو. اچھا مطلب ہے کہ اب یہاں کی پراپرٹی کی ویلیو نہیں ہے، اب ہمیں چاند پہ خریدنی چاہیے، مریخ پہ خریدنی چاہیے. لیکن آپ کو لگتا ہے کہ یہ بات سیریس ہے کہ الیکشن واقعی دیر میں ہوں گے؟ اور کیونکہ ایم کیو ایم نے تو بھائی الیکشن کی ایک ہی شرط ہے، میں کتنی دفعہ آپ کے سوال وہ کیا جواب دے چکا ہوں، میں بھول جاتا ہوں. جب بالکل ہموار ہو جائے گا معاملہ، یعنی پی ٹی آئی کے لوگوں سے کہہ دیا گیا ہے کہ بھئی آپ کو جتا دیں گے، فکر کیوں کرتے ہیں، فلاں پارٹی آزاد امیدوار ہو جائیں، اور آپ ایسے پاپولر لوگ ہیں تو آپ نے جیتنا ہی ہے. تو ورکر جو ہیں وہ ذرا آرام فرمائیں، گھر میں تو آرام نہیں ملتا تو جیلوں میں آرام فرمائیں. تو باقی وہ جب بندوبست ہو جائے گا تو پھر الیکشن میں راجہ ریاض نے کہہ نہیں دیا 10 سال. تو اب یہ جو پی ٹی آئی کے لیڈرز ہیں ان کا کیا مستقبل ہے؟ کرکٹ کھیلیں گے، دوبارہ کمنٹری کریں گے؟ نہیں کیوں، مستقبل ہے نا. کوئی نون لیگ میں چلے جائیں، کوئی استحکام پاکستان میں چلے جائیں، کوئی پرویز خٹک کے ساتھ چلے جائیں، اور بھی کوئی ایک آدھ جیسے کاف لیگ بنائی تھی اور بھی اس طرح کی کوئی پارٹی. اس کا کیا بنے گا جس کا ہم نام نہیں لے سکتے؟ اس کا بھی دیکھیں نا، اس کو اب بات یہ ہے کافی یعنی ہو چکی لائٹ گفتگو، ہارتا لیڈر ہے، ہیرو نہیں ہارتا. بڑا سے جملہ ہے یہ، کوٹیبل کوٹ ہے. چاہے وہ قتل ہو سکتا ہے، میں نے آپ سے اگلوا لیا. ٹیپو شہید ہو گیا نا، لیکن یہ ٹیپو نہیں ہے، یہ اس کیلیبر کا تو نہیں. اور جناب امام حسین شہید ہو گئے، مگر 1400 برس بیت گئے ہیں، مشعل کس کی فروزہ ہے؟ امام کی، امام علی مقام. اور کب تک فروزہ رہے گی؟ جب تک گردش لیل و نہار قائم ہے یہ مشعل فروزہ رہے. یہ کمپیریزن یہ ان کے ساتھ نہیں ہے، یعنی یہ تو ایک عام سیاسی لیڈر ہے، سوائے اس کے کہ یہ دوسروں کی طرح پیسے جمع کرنے کی فکر میں نہیں رہتا اور حساب مضبوط ہیں اور مقابلہ کرتا ہے. تو کچھ غلطیاں بھی کی ہیں، کچھ نہیں، بے شمار غلطیاں کی ہیں، اور اس سے بھی زیادہ یہ ہے کہ غلطی کو غلطی مانتا نہیں ہے. اچھا ہارون صاحب، ایک خبر میں نے آج دیکھی کہ جو سائفر لے کر آئے تھے ہمارے سفیر امریکہ سے اسد مجید صاحب، وہ اب ہمارے سیکریٹری خارجہ ہیں اور انہوں نے اپنے اس پہ سٹینڈ بھی لیا. 17 اگست کو وہ ریٹائر ہو رہے ہیں. تو دیکھیے نا، اسد مجید صاحب آبرو مندی کے ساتھ ریٹائر ہوں گے. اور دنیا دو چیزیں ہیں ایک انسان کے لیے، اس دنیا میں آبرو مندی اور آخرت میں اللہ تعالیٰ کا کرم اگر اس پہ ہو جائے تو آبرو مندی کے ساتھ ریٹائر ہوں گے اور شاد رہیں گے، اور جہاں کہیں جائیں گے لوگ ان کا خیر مقدم کریں گے، ان کے ساتھ اچھی طرح. نہ انہوں نے بیان بازی کی، کچھ بھی نہیں کیا. ایک جو باوقار شائستہ آدمی کو کرنا چاہیے وہ انہوں نے کیا. نہ وہ اپنے منحرف ہوئے اپنے. ٹھیک ہے، جو ایک باوقار آدمی کرتا ہے انہوں نے کیا. اب جو اس وقت سارا بیانیہ ہے حکومت کا، بہت بے روزگاری. آج ہی ہمارے چینل پہ خبر چل رہی تھی، فیصل آباد میں آدھی انڈسٹری بند ہو چکی ہے.
40%. लाखों लोग बेरोजगार हैं, 60 लाख और भी एग्जैक्ट 60 लाख ग़िज़ाई जो अशिया हैं इंडस्ट्री के ग़िज़ाई अशिया 100% से ज़्यादा महंगी हो चुकी हैं। गरीब आदमी का तो बिल ही सारा ग़िज़ाई अशिया पे होता है, बिजली के बिल 3 गुना हो चुके हैं। अब इनके पास आवाम को बताने के लिए क्या है? 16 रुपए का यूनिट था जी, अब है 50 रुपए का, 60 तक चला जाता है। 60 तक वो पीक आवर में 60 तक चला जाता जी है। जी, अच्छा 55 रुपए शुमार कर लें हाँ, तो 3.5 गुना। तो ये किस बुनियाद पे लोगों से वोट मांगेंगे? एक ही बयानिया अपने मुखालिफ को कह रहे हैं वोट इस बुनियाद पे मांगेंगे कि इमरान खान मुल्क दुश्मन है, गद्दार है, यहूदियों का एजेंट है, शौकत खानम से पैसे खाता है, अपना जराइम पेशा है, लियाकत अली खान को इसने कत्ल कराया, ज़याल को इसने कत्ल कराया, बेनज़ीर को इसने कत्ल कराया, और जितने मुल्क में महंगाई है इसकी वजह से हुई है, बदअमनी इसकी वजह से हुई है, जराइम इसकी वजह से बढ़े हैं, और ये इंडिया से भी मिला हुआ है, इसराइल से भी मिला हुआ, इस पे वोट मांगे। ये इतने बासलाहियत हैं कि सारे काम इकट्ठे कर लेते हैं। हाँ इतना ही है। इतने इस बात पे इन्हें वोट मांगे। ये केस ये बनाएंगे, इसने एक ईंट भी नहीं रखी। जो यूनिवर्सिटियां बनाई हैं उसने 21 और 23 ये, और जो उसने अस्पताल बनाए हैं, और जो सेहत कार्ड दिया है, जो करोड़ प्रोजेक्ट बिजली का, डैम बनाए हैं, सूखी किनारी वगैरह वगैरह, हाँ जी, वो तो ऐसे ही ऐसी अखबारों की झूठी खबरें हैं। देखें करोड़ प्रोजेक्ट जो है ये दरियाए झेलम नीलम पे जो बन रहा है, कौन सा सूखी किनारी है, कौन सा बिजली घर था जो शहबाज शरीफ ने बनाया था, जिसकी प्राइस बढ़ते बढ़ते 20 अरब से 120 अरब हो गई थी, उसका नाम मैं भूल गया। नंदीपुर का, नंदीपुर का, और वो इफ्तिताह हो गया, बाद में बिजली नहीं दी उसने 1-2 साल तक। वो ऐसे जल्दबाजी में इफ्तिताह कर दिया उसका। जो साहिवाल का कोल प्लांट है उससे 32-34 रुपए की बिजली का यूनिट मिलता है, और जो थर्मिक कोल प्लांट है मुकामी कोयले का उससे 4 रुपए में 8 गुना महंगी बिजली का कोल प्लांट लगा दिया ज़रखेज़ तरीन जगह पे। नहीं तो थारे से तो डॉक्टर समर मुबारक वहां ऑन रिकॉर्ड है ना, हाँ, कि जब हम बिजली पैदा कर चुके, यानी हम लोग भी कई साल इस मुगालते में रह के डॉक्टर साहब नाकाम हो गए, तो वो अपना एहसन इकबाल साहब का फोन गया कि बंद करो इसको, और उन्होंने एहसन इकबाल ने इसकी कभी तरदीद नहीं करती। FBR जो कि टैक्स इकट्ठा करने का अदारा है, और हमारे मुल्क में टैक्स इकट्ठा करने की जो शरह है वो रीजन में सबसे कम है, 8.5% GDP का, जबकि इंडिया में 16% है GDP का। उसके अब एक नए चेयरमैन आ रहे हैं, अब वो क्या कारनामा अंजाम देंगे और क्या कारकर्दगी दिखाएंगे, हारून साहब आप बताइए। इस रीजन में नहीं, इस कुर्राए खाक पे सबसे कम वो जहाँ कहीं टैक्स के मतलब है रहते हैं, मतलब UAE में है, अवाम पे तो बहुत टैक्स है। एक मिनट, हाँ, सऊदी अरब में, UAE में, बाद मुल्कों में टैक्स नहीं लिया जाता, तो बहुत खुशहाल मुल्क है। हाँ जी, दौलत है। वो तो बाकी जहाँ टैक्स लिया जाता है 16% एग्जैक्ट शरत थी ज़िया-उल-हक के ज़माने में, वो वक्त के साथ कम होती गई, और वो सब जानते हैं, दुकानदार नहीं देंगे टैक्स, 24 लाख जागीरदार नहीं देंगे, ठीक है। अच्छा वो जिम्मेदारों से टैक्स लेने की बात की गई तो शाह महमूद पहुंच गए अपने लोगों को लेके कि जिम्मेदार टैक्स नहीं दे सकते, और वो और भी सिंध के जिम्मेदार बहुत तकड़े हैं, इतने तकड़े हैं कि कोई हद ही नहीं। एक जिम्मेदार ऐसे भी 2 रेलवे स्टेशन है उसकी ज़मीन में। अच्छा तंबाकू पे टैक्स लगाया गया, तो अपना ये हम स्पीकर का क्या नाम था पीटीआई की जो असद कैसर साहब 40 तंबाकू वालों को ले गए। इसमें सबसे दिलचस्प नुकता यह है कि सिगरेट के जो पैकेट है, खास ब्रांड जो पॉपुलर है, वो 200 रुपए से 500 रुपए का हो गया है, टैक्स कलेक्शन कम हो गई है, चोरी होता है। यानी अब तो होना ये चाहिए था ना कि वो अगर पहले था 100 रुपए, अब हो गया 400 रुपए टैक्स, तो 4 गुना बढ़ जाता, लेकिन वो कम हो गया है। इसी तरह होटलों में जो आप खाना खाते हैं वो आपसे जो टैक्स लेते हैं उनमें से अक्सर जमा नहीं कराते। जूते आप खरीदते हैं, कोई भी चीज जमा नहीं हो रहा, वो जब तक रूस की तरह वहां मशीन नहीं लगा देंगे ना, हाँ जी कि भैया वो पॉइंट ऑफ सेल मॉनिटरिंग हो, तो वो अच्छा FBR के मसले का हल क्या है
جتنے ماہرین سے میں نے گفتگو، ایک کی بات نہیں کر رہا، یعنی آپ کو پتا میں ایسے بہت سے لوگوں سے ملتا رہتا ہوں، سال سے اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہا ہوں. وہ کہتے ہیں اس 22,000 آدمیوں کو بلائیں دفتر کے باہر میٹنگ کریں ایک دن، اور ان سے وہیں سے کہیں کہ آپ گھر تشریف لے جائیں، آپ کو تنخواہ، یعنی اس میں 200-400 جو دھرنا دے دیں گے. وہ دھرنا کو چھوڑو جی، دھرنا کیا ہوتا ہے؟ دھرنا کا علاج ہو جاتا ہے. نہیں، ان کو کہیں آپ گھر تشریف لے جائیں، آپ ریسٹ کریں، کوئی کام جو کرنا چاہیں آپ کو تنخواہ ملتی رہے گی. اسی دن پاکستان کے ٹیکس کے 200-400 آدمی تیار کریں، 200-400 سے زیادہ کی ضرورت نہیں، ڈیجیٹل کمپیوٹر کا زمانہ ہے. 70-80% ٹیکس تو 300 کمپنیاں دیتی ہیں، اس کے لیے 20 آدمی چاہیے. لوگ FBR کی وجہ سے کاروبار نہیں کر پاتے، چھوڑ رہے ہیں. میں کہیں تو آپ کو اس کی ساری مثالیں دے سکتا ہوں. پھر یہ ہے کہ جو آدمی 1 کروڑ پہ ٹیکس دینا چاہتے ہیں، اس کو کہتے ہیں کیا ضرورت پڑی گی، 10 لاکھ مجھے دے دو، 10 لاکھ مجھے دے دو، کیا بچا لو. مطلب یہ جو ادارہ ہے نا، یہ 22,000 تو نہیں، ظاہر ہے شرفا تو ہر کہیں ہوتے ہی ہیں. یہ ڈاکوؤں کا ایک گروہ ہے. یہ جو فلموں میں ڈاکو نہیں دکھائے جاتے لوٹنے والے، اچھا وہ ڈاکو تو پھر بھی کسی پہ ترس کھاتے ہیں، یہ نہیں ترس کھاتے. ملنگا ڈاکو، ہاں جی، ملنگی، ہاں جی. یہ ہیں ڈاکو، پولیس والے ہیں ڈاکو، سرکاری دفتروں میں بہت سے ڈاکو بیٹھے ہیں. ان کو کوئی انٹیلیجنس نیٹ ورک بنا کے، چلو اگر یہ نہیں کرتے، ان کو ختم نہیں کرتے، کیونکہ مجرموں کے بارے میں ہمارے دل ذرا جلدی نرم ہو جاتے ہیں، تو ان کے انٹیلیجنس کا کوئی نیٹ ورک بنا کے، اور کوئی زیادہ بندے نہیں چاہیے. کرے گا بات تو سنو، میں کر سکتا ہوں. یعنی کون کا کیا سوال ہے؟ کون کا کیا سوال ہے؟ میاں اظہر نے 2 انٹیلیجنس افسر مانگے تھے، اور تمام ان ڈاکوؤں کا سراغ لگا لیا تھا پنجاب میں، اور پانی چوری کرنے والوں کا، ڈکیتی کرنے والوں کا، وزیر کے باپ سمیت بہت سے لوگ پکڑے گئے تھے. جب آپ کرنا چاہتے ہیں، نہیں کرنا چاہتے اس کا تو علاج ہی کوئی نہیں. 1 منٹ رہ گیا. اچھا، بات میں نے مکمل کر دی. چیئرمین کتنا ہی اچھا ہو، آپ ایک چیئرمین صاحب سے ملتے رہے ہیں، ملتا رہوں کئی چیئرمین سے، وہ تو درویش پوچھنے کے لیے. وہ درویش تھے تو اسی لیے ایک چھوٹے سے کمرے میں بیٹھے تھے نا جب ہم ان سے ملنے کے لیے گئے. ٹھیک ہے نا جی. تو وہ تو یہ بھی کہہ رہے تھے کہ بینکوں میں جو کٹوتی ہونی ہوتی ہے وہ بینک کھا جاتے ہیں. بات یہ نہیں ہے، پاکستان کہتے ہیں کہ مزدور بھی ٹیکس دیتا ہے. اچھا، زیورات سے لندی پھدی عورتیں، 4 کنال کے مکان، بچے ملک سے باہر جاتے ہیں سیر کرنے کے لیے. اچھا، جائیدادیں ہیں بے شمار. دکھی بات کے اوپر آج نہیں، دکھی نہیں، مایوس کن تو ہے. نہیں، کوئی مایوس کن نہیں. بات یہ جب مرض کی شناخت ہو جائے تو علاج ہو سکتا ہے، اور اگر کوئی کرنا نہیں چاہتا تو اس کا تو ظاہر ہے. اگر آپ غیر جانبدار اور بے لاگ تجزیے اور تبصرے میں دلچسپی رکھتے ہیں تو ابھی سنو نیوز کا YouTube چینل سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں.